یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ مشترکہ قربانی کا اعلان بھی ہو چکا ہے، اس کے لیے واٹس ایپ کا نمبر بھی دیا جا چکا ہے۔ جو احباب غریب اور لاچار بستیوں میں عید کی خوشیوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو ضرور اس سلسلے میں واٹس ایپ کریں، آپ کو تفصیلات ملیں گی۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں پہلی خبر کی۔ ایک طرف جہاں بہار کی ڈبل انجن حکومت ریاست میں ایک اچھے سڑک نیٹ ورک کا دعویٰ کر رہی ہے، وہیں دوسری طرف مدھوبنی میں نیشنل ہائی وے 227 کی ایک ویڈیو نے سب کی قلی کھول کر کے رکھ دی ہے۔ اس ویڈیو میں سڑک پر تقریباً 100 چھوٹے سوئمنگ پول کے سائز کے گڑھے دکھائی دے رہے ہیں، جس سے سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہو گیا ہے۔ ضلع کے باسو پٹی بلاک میں کلواہی گاؤں سے امگاؤں کراسنگ تک 20 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری میں اس شاہراہ میں 100 سے زیادہ بڑے گڈھے ہیں۔ مقامی باشندوں کا دعویٰ ہے کہ 1990 کی شروعات میں سڑک اچھی حالت میں تھی، اور مرکزی وزارت برائے سڑک ٹرانسپورٹیشن نے اسے 2001 میں قومی شاہراہ کا درجہ دیا تھا۔ اس کے بعد بہار حکومت کے محکمہ سڑک تعمیرات نے اس سڑک کی دیکھ بھال کی۔ گزشتہ 20 سالوں میں حالات اس قدر بگڑے کہ اب یہ سڑک گڈھوں سے بھر گیا ہے۔ ناظرین ادھر راجدھانی دہلی میں سردیاں شروع ہوتی ہیں، آلودگی بڑھنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ دہلی کی حالت گیس چیمبر کی طرح ہو جاتی ہے، اور پھر ایک کے بعد دیگرے کئی طرح کی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ لیکن اس بار دہلی حکومت نے سردیاں شروع ہونے سے 3 ماہ پہلے ہی پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ دہلی کی کیجریوال حکومت نے سردیوں میں آلودگی کے بڑھتے اندیشے کو دیکھتے ہوئے 1 اکتوبر 2022 سے 28 فروری 2023 تک دہلی میں میڈیم اور بھاری گاڑیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ یعنی کہ اکتوبر سے آئندہ 5 ماہ تک دہلی میں کسی بھی طرح کی میڈیم اور اتنی گاڑیوں کے داخلے نہیں ہو پائیں گے۔ ان گاڑیوں کو دہلی کے بارڈر پر انٹری نہیں دی جائے گی، یعنی ان گاڑیوں کو یا تو کسی ایسے راستے کا استعمال کرنا ہوگا جو دہلی سے ہو کر نہیں گزرتا ہو، یا پھر 5 ماہ تک اپنی سرگرمیوں کو روکنا پڑے گا۔ ناظرین مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے مہاراشٹر کے سیاسی بحران پر کہا ہے کہ ہم ادھو ٹھاکرے اور سبھی کے لیے انصاف چاہتے ہیں۔ انہوں نے ساتھ ہی بی جے پی کو متنبع کرتے ہوئے کہا کہ آج آپ اقتدار میں ہیں اور پیسے، طاقت، مافیا طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن ایک دن تمہیں جانا ہی ہے، کوئی آپ کی پارٹی بھی توڑ سکتا ہے، یہ غلط ہے اور میں اس کی حمایت نہیں کرتی۔ ناظرین کیدرناتھ یاترا میں بے زبان جانور تو مرتے رہے، لیکن ان کے مالکان کی جیبیں بھر گئی ہیں۔ کیدرناتھ یاترا میں صرف 46 دنوں میں گھوڑوں اور خچروں کے مالکان نے 56 کروڑ روپے کی کمائی کی ہے۔ اس کے باوجود ان بے زبانوں کی تکلیف دور کرنے والا کوئی نہیں۔ جانوروں کو، مسافروں اور سامان کو غیر انسانی طریقے سے لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک یہاں پر 175 جانور مر چکے ہیں۔ اس سال گوری کنڈ سے کیدرناتھ کے لیے 8516 گھوڑوں اور خچروں کا اندراج کیا گیا تھا۔ عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد گھوڑوں اور خچروں پر 16 کلومیٹر کا ناقابل تسخیر فاصلہ طے کرتی ہے۔ اب تک 2,68,858 مسافر گھوڑوں اور خچروں سے کیدرناتھ پہنچے اور درشن کر کے واپس لوٹے۔ اس دوران 56 کروڑ کا کاروبار ہوا، اور ضلع پنچایت کو رجسٹرنگ فیس کے طور پر تقریباً 29 لاکھ روپے ملے ہیں۔ ناظرین اتراکھنڈ کیڈر کی انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس IAS افسر ڈاکٹر رام ولاس یادو کو ویجیلنس افسران نے بدعنوانی کے ایک معاملے میں گرفتار کر لیا ہے۔ سرکاری معلومات کے مطابق اتر پردیش اتراکھنڈ کیڈر میں آئے ڈاکٹر یادو پر اپنی آمدنی کے مقابلے میں غیر متناسب اثاثے رکھنے کا الزام ہے۔ اتر پردیش حکومت نے اتراکھنڈ حکومت کو ان کے خلاف کارروائی کرنے کی سفارش کی تھی۔ اس کے بعد اپریل 2022 میں ان کے خلاف ان کی آمدنی سے غیر متناسب اثاثے جمع کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا۔ ویجیلنس نے گزشتہ سال ستمبر میں اپنی رپورٹ حکومت کو بھیجی تھی۔ ناظرین آسام میں سیلاب کی صورتحال آج بھی جوں کی توں رہی۔ اس دوران 4 بچوں سمیت 12 افراد لقمہ اجل بن گئے، جس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی۔ ریاست کے 34 اضلاع میں سے 32 ضلعوں میں
54.57 لاکھ لوگ متاثر ہوئے۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے کہا کہ سیلاب کا پانی کم ہونے کے بعد حکومت سیلاب کی وجوہات کا مستقل حل تلاش کرنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ ناظرین، ترکی کے قدیم شہر استنبول میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی مباحثہ یعنی ڈیبیٹنگ چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ کر جواہر لال نہرو یونیورسٹی JNU کے طلباء عمار جامی، شاداب عالم اور محمد اظہار نے ہندوستان کا نام روشن کیا ہے۔ رواں برس ترکی کے فتح محمد سلطان یونیورسٹی میں 17 سے 23 جون تک منعقد ہونے والے چھٹے انٹرنیشنل یونیورسٹیز ڈیبیٹنگ چیمپئن شپ کے اس پروگرام میں فری ٹریڈ، ڈیموکریسی، ویب سیریز اور پرائیویسی کے موضوعات پر عربی زبان میں مباحثے ہوئے۔ طلباء نے سماجی مشکلات، عالمی چیلنجز اور عصری مسائل پر اپنا موقف پیش کیا۔ عرب، ایشیا، یورپ، امریکہ کے 48 ممالک کی 90 یونیورسٹیز کے 500 طلباء نے اس تقریب میں حصہ لیا تھا۔ ہندوستان سے JNU نئی دہلی کے 3 طلباء عمار جامی، شاداب عالم اور محمد اظہار شریک ہوئے۔ JNU کی سہ رکنی ٹیم آذربائیجان، پولینڈ اور ملیشیا کو شکست دیتے ہوئے سیمی فائنل تک پہنچی تھی اور انٹرنیشنل اسٹیج پر ہندوستان کا نام روشن کیا۔ ہندوستانی ٹیم عراق کی بغداد یونیورسٹی سے محض 1 نمبر کم لا کر پیچھے رہ گئی۔ فائنل میں لیبیا کی ٹیم کو کامیابی ملی ہے۔ ناظرین، ادھر اتر پردیش کے پیلی بھیت ضلع میں خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں 10 افراد ہلاک ہوئے، تقریباً 6 افراد زخمی ہوئے۔ زخمی میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ معلومات کے مطابق پیلی بھیت کے گجرولہ تھالہ علاقے میں ایک تیز رفتار DCM ہائی وے پر ایک درخت سے ٹکرانے کے بعد الٹ گیا۔ حادثے میں 10 افراد ہلاک ہوئے۔ حادثے میں 6 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، جن کو زیر علاج لیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، کانگریس لیڈر پرتھوی راج چوہان نے جمعرات کو کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے یو ٹرن لیں گے اور حکمراں مہا وکاس اگاڑی سے باہر ہونے کے شیو سینا کے باغی ممبران اسمبلی کے مطالبے سے اتفاق کریں گے۔ چوہان شیو سینا کے ممبر پارلیمنٹ سنجے راوت کے اس بیان پر رد عمل ظاہر کر رہے تھے، جس میں راوت نے کہا کہ شیو سینا ایکناتھ شندے کی قیادت میں باغی ممبران اسمبلی کے MVA کو چھوڑنے سے مطالبے پر غور کرنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، روس صدارتی پیلیس کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا ہے کہ روس نے یوکرین سے کوئی اناج چوری نہیں کیا۔ پیسکوف نے اخباری نمائندوں کے لیے ایجنڈے سے متعلق بیانات جاری کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کی طرف سے روس کے تمام مطالبات پورے کیے جانے کی صورت میں یوکرین کے ساتھ امن ممکن ہے، اور یہ مطالبات کیا ہیں انہیں یوکرین بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ ناظرین، ادھر اقوام متحدہ نے افغانستان میں آنے والے زلزلے کے بعد امداد کرنے پر ترکی اور پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے۔ نیو یارک کے مرکزی دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان کے لیے خصوصی نائب مندوب رامس الاکبروف نے بتایا کہ میں نے ترک سفارت خانے کے حکام سے ملاقات کی ہے۔ افغانستان میں امدادی کارروائیوں میں ہمارا تجربہ ناکافی ہے، لہٰذا امید ہے کہ اس سلسلے میں ترکی ہماری مدد کرنے کا قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ غذائی تقسیم مراکز کے قیام کے سلسلے میں ترک اور پاکستانی حکام نے اہم کردار ادا کیا۔ ان کی فراخ دلانہ انسانی کوششوں پر اقوام متحدہ ان کا مشکور ہے، مگر ہمیں مزید عالمی امداد کی ضرورت ہے۔ ناظرین، نائجیریا کے صوبے کادونا کے 2 کلیساؤں پر 19 جون کے حملوں کے دوران اغوا کیے جانے والے 36 افراد کے لیے تاوان کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ روبو کمیونٹیز کے سربراہ ملیشا ماری نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ 19 جون کو موٹر سائیکل سوار مسلح افراد نے کاجورو کے علاقے میں 2 کلیساؤں پر حملے میں اغوا کردہ 36 افراد کی رہائی کے بدلے 100 ملین نائجیرین نائرہ یعنی تقریباً 4 ملین ترک لیرہ تاوان کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری طرف صوبے کادونا کے کمشنر برائے داخلہ سلامتی و داخلہ امور سمیل اردوان نے کہا ہے کہ ارغمالیوں کی رہائی کے لیے علاقے میں آپریشن جاری ہے۔ ناظرین، سری لنکن وزیر اعظم رانیل وکرما سنگھے نے اطلاع دی ہے کہ کئی مہینوں سے اپنی تاریخ کے بدترین بحران سے دوچار ملک معیشت تباہ ہو چکی ہے اور تیل درآمد کرنے کی بھی ان کے پاس رقم موجود نہیں ہے۔ وزیر اعظم سنگھے نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سری لنکا کو ایندھن، گیس، بجلی اور خوراک کی قلت سے بڑھ کر سنگین صورتحال کا سامنا ہے۔ ہماری معیشت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ ناظرین، امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے قومی معیشت کو کھوکھلا کر دیا، یوکرین کی وجہ سے ملک کو عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس وقت جس قدر مسائل کا سامنا ہے، اتنے مسائل امریکہ کو کبھی پیش نہیں آئے تھے۔ یوکرین اور روس میں سنجیدہ سطح پر خطرات ہمارے منتظر ہیں۔ یہ مسائل ایک ایسے عالمی جنگ پر منتج ہو سکتے ہیں کہ جس کا اختیار مذکورہ ممالک کے ہاتھ میں ہوگا۔ ٹرمپ نے بائیڈن کی یوکرین کو $20 بلین مالیت کی فوجی امداد فراہم کرنے پر تنقید کی اور کہا کہ جھڑپوں کو ہوا دینا تیسری عالمی جنگ کی راہ ہموار کرے گا۔ ناظرین گرامی، آج کی خاص بات میں آج کی آخری خبر روس کی یوکرین پر حملوں میں 324 بچے ہلاک ہونے کی ہے۔ جی ہاں، یوکرین اٹارنی دفتر کی جاری کردہ بیان کے مطابق روس مسلح افواج کی یوکرین پر حملوں کے نتیجے میں 324 بچے ہلاک ہوئے اور 592 زخمی۔ بیان کے مطابق یوکرین کے علاوہ دونیتسک میں 307، خارکیف میں 175، کیف میں 116،
چرنجخیف میں 68 اور لوہانسک میں 54، ہیرسن میں 52، میکولائف میں 48 اور زاپوریژھا میں 30 اور سومی میں 17 بچے ہلاک ہوئے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ روسی حملوں کی وجہ سے یوکرین میں کم از کم 2052 تعلیمی اداروں کو نقصان پہنچا۔ متاثرہ تعلیمی اداروں میں سے 210 مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں بس اتنا ہی۔ بس مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔